المتقین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ففروا الی اللہ صدق اللہ العظیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواج أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ اللہ کی ذات بڑی شفیق ہے، کریم ہے، مہربان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، ستار ہے، گناہ چھپا دیتی ہے، غفار ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں کہ ساری دنیا میں جتنی محبت ماں بیٹے کے درمیان، بہن بھائی کے درمیان، بیوی خامد کے درمیان، اولاد ماں باپ کے درمیان، اور دوستوں کے بہنوں بھائیوں کے درمیان، اور پھر اس کے بعد جانوروں کے درمیان، ساری مخلوق کے درمیان جتنی محبت ہے، وہ محبت اللہ جل شانہ نے محبت کا صرف 1% 100 میں سے دنیا میں منتقل فرمایا، جو چل رہا ہے کس زمانے سے، انسانوں میں حضرت آدم علیہ السلام سے اور جنات سے کب زمانے سے اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ باقی ساری وہ محبتیں، وہ تعلق اللہ رب العزت کی ذات کا اپنی مخلوق کے ساتھ وہ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو جو شرف انسانیت عطا فرمائی، جو شان عطا فرمائی، جو فوقیت عطا فرمائی مخلوق میں، وہ کسی کو نہ بنا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا تو تمام فرشتوں کو کہا کہ انہیں سجدہ کرو، میں اسے خلیفۃ الارض بنا رہا ہوں۔ طے شدہ تھا کہ زمین میں میرا خلیفہ ہے، اور اتنی بڑی عظمت کہ جبرائیل امین سے لے کے ہر فرشتے تک سب سجدے میں گر گئے۔ اللہ انسان کی عظمت کو سر بلند رکھنے اور دکھانا چاہتے تھے۔ پھر فرشتوں نے سوال کیا، بار الہ ہم تیری اتنی عبادت کرتے ہیں، اتنی عبادت کرتے ہیں، تو ہمیں عبادت میں کوئی کمی رہ گئی تھی، کوتاہی ہو گئی تھی، کمزوری تھی؟ یہ انسان کو پیدا کیا، یہ تو جھگڑالو بھی ہے، فتنے بھی ڈالے گا، پریشانیاں بھی کرے گا۔ اللہ نے فرمایا اچھا۔ اللہ نے پھر امتحان لیا اور فرشتوں سے پوچھا گیا، فرشتوں جواب نہ دے بیٹھے، سیدنا آدم علیہ السلام کو القاح کر دیا گیا، انہوں نے جواب دیا تو اللہ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اس سے پہلے ایک واقعہ اللہ نے اور کر دیا، وہ یہ کہ جب اللہ نے ساری ارواح انسانی پیدا فرمائی، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک، تو سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو پیدا کیا گیا۔ یہ جو حدیث ہے نا کہ میرا نور سب سے پہلے پیدا کیا گیا، تو روح ہی وہ نور ہے جو سب سے پہلے پیدا کیا گیا۔ انبیاء میں آپ بعد میں آئے، روحانی طور پہ جب ارواح پیدا کی گئی، سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو پیدا فرمایا گیا۔ جب ساری روح پیدا ہو گئی تو اللہ جل شانہ نے اپنی محبت، اپنی عظمت، اپنی کبریائی دکھائی، روح اس کو سامنے پیش کر کے اللہ نے پوچھا لست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام ارواح نے کہا بلا۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک نے کہا بلا۔ یہ اللہ نے انسان کو اتنا بڑا شرف کلام نصیب فرمایا کہ اللہ نے روح سے کلام کیا اور روح نے سنا۔ اور صرف اللہ کا کلام کلام نہیں ہوتا، وہ تجلیات ہوتی ہیں، وہ نور ہوتا ہے۔ پھر ساری ارواح نے اللہ سے جواب میں کہا بلا، اللہ آپ ہی ہیں۔ قالو، کہا انہوں نے بلا۔ تو ایک تیسرا اتنا بڑا شرف دنیا میں آنے سے پہلے ہی عطا کر دیا گیا۔ پھر انسان کے اندر نبوت رکھی گئی،
اور نبوت میں جنات بھی انسانوں کے تابع کر دیے گئے۔ یہ چوتھا اتنا بڑا شرف، اتنی بڑی شان، اتنی بڑی شان۔ پھر ہر دور میں اس کی ضرورت کے مطابق اللہ کبھی رسول بھیج دیتے، صاحب شریعت ہوتے، کبھی اس طرح ہوتا کہ اس کی اتباع میں لے کے آنے والے نبی ہوتے جو صرف نبی ہوتے، پھر کچھ عرصے میں اللہ رسول بھیج دیتے، پھر نبی آتے۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات عالی پہ آ کے ختم ہوا۔ خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، سید الابرار، امام الانبیاء والمرسلین نے اس کا نظام کو مکمل کر دیا۔ نبوت کا یہ محل مکمل ہو گیا، آخری اینٹ آ کے لگی، بس یہ محل مکمل۔ اب اس میں کوئی بھی کبھی زندگی میں نہ قیامت سے پہلے نہ قیامت کے بعد کوئی اس میں اضافہ نہیں ہوگا۔ یہ اللہ پاک نے ایک نظام مکمل کر دیا ہے، مربوط ہو گیا نظام ہے۔ اب انسان کو جب اتنے اللہ نے شرف عطا فرمائے، اتنی شان عطا فرمائی، اتنی نعمتیں عطا فرمائی، پھر وہ انسان اس کی ہدایت کے لیے، اس کو راہ راست پہ لگانے کے لیے فرشتے آئے، کتنے موقعوں پہ فرشتے معاونت کرتے رہے۔ پھر ان نبیوں کی ایک بہت بڑی تعداد، کم و بیش 1,24,000 انبیاء جو انسانوں میں ہی پیدا کیے گئے، ساتھ لے لے کے چلتے رہے۔ انہیں قتل بھی، شہید بھی کیا گیا، مارا بھی گیا، زخمی کیا گیا، لیکن وہ ساتھ لے کے چلتے رہے۔ پھر بھی اللہ رب العزت کا حوصلہ، اللہ کی شفقت، بہت کم امتوں کو شدید ترین عذاب دیا گیا جو قرآن مجید میں ہے، اس کے علاوہ دیا ہوگا اللہ رب العزت نے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ آ کے تو اللہ نے حد ہی کر دی اپنی اطاعت کی۔ آپ کو معراج کرائی گئی، اس مقام پہ پہنچایا گیا جہاں تک نہ کبھی کوئی گیا تھا، نہ جا سکے گا، نہ ہو سکتا ہے۔ پھر اللہ نے نمازیں وہاں فرض فرمائیں، 50 سے 5 بھی آئیں اور 50 کا ثواب۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس امت کو، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت کی مثال ایسے ہے کہ اس سے پہلے مزدوری کر رہے تھے عصر کے وقت تک، تو میری امت بعد میں آئی تو عصر سے مغرب تک کا، لیکن ان کی مزدوری زیادہ ہے، عمریں چھوٹی ہیں، اس امت کی اجر اللہ نے بہت عطا فرمایا، بہت عطا فرمایا، بہت عطا فرمایا، اور اللہ نے اسے قیامت تک کے لیے اپنی پسندیدہ اور اپنی حفاظت میں رکھا ہے۔ اب جب اتنی نعمتیں کسی کو دی جائیں تو اور وہ نعمتوں کو ٹھکرائے، شکر ادا نہ کرے، نہ شکرہ ہو جائے، اس نعمتوں کا مذاق اڑائے، ان کو غلط استعمال کرے، تو پھر وہ مجرم بن جاتا ہے، پھر وہ قصوروار ہو جاتا ہے، پھر سزا کا حقدار ہو جاتا ہے۔ پہلی بنیادی اور آخری بات یہ سمجھ لیں کہ کسی شخص کے اندر کوئی قوت نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ساری استعدادیں، ساری طاقتیں، ساری قوتیں اللہ رب العزت عطا فرمانے والے ہیں، اللہ نے دیے ہیں۔ پیدا اللہ نے کیا ہے، مرد اللہ نے بنایا، عورت اللہ نے بنایا، حسن اللہ نے دیا، شکل و صورت اللہ نے دیا، صحت اللہ نے دیا، قوت اللہ نے دیا ہے، ذہانت اللہ نے دیا ہے، مال اللہ نے دیا، اولاد اللہ نے دیا ہے، بیماریوں سے اللہ نے بچایا، ہدایت اللہ نے دی ہے، جتنی بھی خوبیاں اللہ نے دی ہیں، تو بندے کا حق نہیں بنتا کہ کسی جگہ کے میں کرنے والا یا میں سمجھدار، اس کو سمجھ کس نے دی؟ اس کو آنکھوں سے دیکھنے کی استعداد کس نے دی؟ زبان سے بولنے کی، کانوں سے سننے کی کس نے دی؟ ہاتھ سے اٹھانے اور چلنے کی استعداد کس نے دی؟ یہ ساری قوتیں دینے والا اللہ ہے۔ جب اتنی مہربانیاں، اتنی شفقتیں، اتنی عطائیں کرے اور پھر اس کے باوجود انسان اس کا کھا کے اس کے سامنے اس کی زمین میں نافرمانی کرے تو پھر اللہ پکڑ لیتا ہے، اللہ پھر پکڑ لیتا ہے، اور اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں روزانہ رات کو معافی مانگو بستر پہ جا کے۔
ہمارے یہاں تو دین کا اتنا مذاق اڑایا جاتا ہے، ایک ہوتا ہے گناہ کرنا، ایک ہوتا ہے گناہ کو حلال سمجھنا، اس کی جواز نکالنا، ایک ہوتا ہے نیکی نہ کرنا، ایک ہوتا ہے نیکی کا مذاق اڑانا، سنت کا مذاق اڑانا۔ اب صورتحال یہاں تک چلی گئی، پھر جس وقت اللہ کے نبی کی سنت کی توہین کی جائے تو اللہ پکڑ لیتا ہے، اور ایسا پکڑتا ہے دیر گیرت سخت گیرت۔ آج امت پکڑ میں آ گئی، ساری دنیا میں مسئلہ بنا ہے، لیکن دنیا کے مسئلے کا یہ ہے کہ اگر نہ بھی ان کو یہ مسئلہ بنے تو موت کے بعد ان کے لیے تباہی تباہی ہے، ان کے لیے تو ہمیشہ کی تباہی ہے۔ یہاں جتنی مرضی خوشیاں بنا لیں، جو کچھ مرضی کر لیں، بات مومن کی ہے جس کو دونوں جہان دیے گئے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو اللہ رب العزت دنیا میں پکڑ لیتے ہیں، اور اگر اللہ کی ناراضگی کے ساتھ موت آئے تو پھر اگلی تباہی بھی ہو جاتی ہے، اور اگر اللہ کسی گناہ میں پکڑ لے اور توبہ قبول ہو جائے تو پھر مرنے کے بعد کی زندگی برباد ہونے سے بچ جاتی ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں، پھر ذکر کرتے ہیں۔ ایک مولانا صاحب تھے ہمارے ساتھ لگے، بہت بڑے فاضل، مفتی، عالم، اور دنیاوی تعلیم بھی ان کی بڑی تھی، پاکستان سے پہلے بھی وہ افسر تھے ایک جگہ، تو ہمارے ساتھ ذکر میں لگے، جڑے، بہت ذہین انسان تھا۔ تو ایک دفعہ مجھے انہوں نے واقعہ سنایا کہ میں دفتر میں تھا، تو ہمارا ہیڈ جو تھا وہ انگریز تھا، تو انگریز سے میں نے اجازت لے کے ظہر کی نماز جماعت کرایا کرتا تھا۔ تو جب میں نے یہ شروع کی تو لوگ ملتے ملتے کچھ اچھے ترتیب بن گئی، روز نماز ہوتی تھی۔ ایسے ہی ایک دن میں نماز کے لیے جا رہا تو ایک بندہ میرے آگے کھڑا ہو گیا، مجھے کہتا ہے کہ مولوی صاحب آپ نماز میں نہیں جائیں گے، پہلے میرے سوال کا جواب دیں گے۔ کہتے ہیں مجھے دیر ہو رہی تھی، میں نے کہا یار مجھے دیر ہو رہی ہے، واپس آ کے 10 سوال مجھ سے پوچھ۔ اس نے کہا میں نہیں جانے دوں گا، میں تمہارا راستہ روکا ہے، میرے سوال کا جواب دوں گے جانے دوں گا۔ کہتے ہیں مجھے غصہ آ گیا، میں نے کہا اچھا بک کیا کہتا ہے، کیا تیرا مسئلہ ہے، میں جلدی کر۔ اس نے کہا کہ اسلام نے مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، عورت کو 1 شادی دی، تو عورت کو 4 شادیوں کی اجازت کیوں نہیں دی؟ کہتے ہیں ایک تو میرا راستہ اس نے روکا، غلط وقت پہ نماز کا ٹائم، پھر اس کی بدتمیزی، بد اخلاقی، پھر اس کا سوال واہیات، فاش، گندا سوال۔ کہتے ہیں مجھ سے برداشت نہ ہو سکا۔ جب مجھ سے برداشت نہ ہو سکا تو میں نے کہا جا اپنی بیوی کو 3 خامد اور کرا، اور اپنی بیٹیوں کو 4 خامد کرانا۔ کہتا جب یہ میں نے کہ اس نے میرا گریبان پکڑ کے مجھے پہ حملہ ہوا، میں نے گرا لیا اسے، تگڑے آدمی تھے، مارا میں نے، سارے جمع ہو گئے، نماز تو وہیں رہ گئی، فتنہ بن گیا، انگریز تک کیس چلا گیا، لوگ بھی غصے میں آ گئے کہ اس نے توہین کیا اسلام کی۔ بس آخر اسے کوئی جرمانہ ہوا، بات آئی گئی ہوئی، پاکستان بن گیا۔ میں پاکستان آ گیا تو میں لاہور میں 10 سال گزر گئے تھے۔ تو ایک دن میں ایک بازار میں کھڑا تھا ایک دکان کے، تو ایک صاحب پیچھے سے آئے، بابا جی این کے لگی ہوئی، تو میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے ایسے کیا، تو کہتے ہیں میں نے کہا شاید مانگنے والا، میں نے کہا بھی معاف کرو۔ اس نے کہا جی نہیں، میرا نام لیا، کہا کہ میں آپ کو بڑے عرصے سے تلاش کر رہا ہوں، تو آپ مجھے مل گئے ہیں۔ میں نے کہا تم کون ہو؟ اس نے اپنا تعارف کرایا کہ میں وہ ہوں جس بندے نے ان کے ساتھ یہ غلط حرکت کی۔ کہتے ہیں میں نے کہا بیروپیے تو کیا بن گیا ہے؟ کہتے ہیں اس نے بڑے سنجیدگی سے مجھے کہا کہ مولانا صاحب مجھے علیحدگی میں آپ سے وقت چاہیے۔ کہتے ہیں میں نے کہا آؤ چلو، مسجد قریب ہی تھی، میں مسجد میں اس کے ساتھ گیا۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا تمہیں وہ جھگڑا یاد ہے؟ کہنے میں نے کہا ہاں یار، بس میں شرمندہ ہوں، میں نے آپ کو غلط بات کی تھی آپ کی سوال کو۔ اس نے کہا مولانا جو کچھ آپ نے کہا تھا وہ ہو گیا ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا میری 4 بیٹیاں تھیں، چاروں گھر سے بھاگ گئی ہیں، چاروں نے 4 خامد کی۔ کہتے ہیں اتنا کہا کہ اس نے ماری چیخ اور ڈھائیں مار کے رونا شروع کر دیا۔ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ میرے پاؤں سے پتہ چلے کہ زلزلہ آ گیا، اور میری ہڈیوں کے اندر گوشت بھی سرکنا شروع ہو گیا، مجھ پہ ہیبت طاری ہو گئی، یہ کیا بن گیا اس کے ساتھ؟ کہتے آدھے گھنٹے تک سانس نہیں لے سکتا تھا وہ۔ پھر جب ذرا سا سنبھلا تو کہتا ہے مولانا میں آپ سے اس لیے نہیں آپ کو تلاش کرتا تھا کہ میری بیٹیاں واپس آ جائیں، وہ تو مر جائیں، تلاش اس لیے کرتا تھا کہ میں نے اسلام کی توہین کی، جس کی سزا بھگت رہا ہوں،
چلو دنیا میں تو بھگت لیا، مرنے کے بعد قبر حشر میں نہ بھگتوں۔ میں آپ کو ڈھونڈ رہا تھا کہ آپ سے میں معافی مانگوں، آپ کے پاؤں پکڑوں، آپ میرے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ میرے تو رونٹے کھڑے ہو گئے، میں کھڑا ہوا 2 رکعت کے لیے توبہ، صلاۃ توبہ پڑھنے، مجھ سے پڑھی ہی نہ جائے، میری ہچکی بن گئی۔ کہتے ہیں آدھا گھنٹہ لگا ہوگا، 2 رکعت بڑی مشکل سے میں نے سلام پھیرے، جو ہی میں نے سلام پھیر کے ہاتھ اٹھائے تو میری چیخیں نکل گئی اور وہ رو رہا تھا ڈھائیں مار مار کے۔ میں نے چیڑے پہ ہاتھ پھڑا تو کھڑا ہو گیا۔ کہتا ہے مولانا اللہ آپ کو جزا خیر دے، اللہ آپ کو جزا خیر دے، مجھے امید ہے کہ میرا اللہ مجھے اب معاف کر دے گا۔ آج اس معاشرے میں کہاں تک گناہ چلے جا چکے تھے، دین کا مذاق، خصوصاً شادی کے موقع پہ تو بڑے بڑے دینداروں کو میں نے داڑیاں رکھی، پگڑیاں پہنی، تسبیحیں ہاتھ میں پکڑی اور تیل مہندی کی اپنی بیوی اور بچیوں کو کھلے لباسوں کے ساتھ وہ شادیوں میں جا رہے ہیں۔ ایک تو تیل مہندی کرنے والے گناہ ہیں، جانے والے بھی اتنے ہی گناہ گار ہیں، اس مجمع کو بڑھا رہے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے جو جس مجمع کو بڑھائے گا کل قیامت کے دن ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ سالگرہیں منائی جا رہی ہیں، بچے کی سالگرہ نے منائی تو اس کا اگلا سال آئے گا ہی نہیں، کھانے کو نہیں، پینے کو نہیں، لیکن سالگرہ کے لیے سب کچھ ہے۔ کیک کاٹے جا رہے ہیں، داڑیاں، یہ تاڑی مارتا تھا، یہ یزید مارا کرتا تھا، یہ اس سے شروع ہوئی تھی۔ یہ اپنے محل میں ایسے تاڑی مار کے کریا کرتا تھا، وہ ایسا رواج بنا کہ آج تاڑی کے بغیر کوئی مجلس ہی کوئی نہیں ہو پا رہی۔ موم بتیاں جلائی جاتی ہیں، بجھائی جاتی ہیں، مذاق ہوتے ہیں، فوٹویں بنتی ہیں، فلمیں بنتی ہیں، کھانے کو نہیں ہے لیکن سالگرہ ضرور کرنی ہے، لینے اور دینے کے دھندے بنے ہیں، کاپیوں پہ رقمیں لکھی جاتی ہیں، اس نے کیا دیا تھا، میں نے کیا دیا، لیا کیا ہے، کتنا بقایا ہے قرضہ۔ پھر اس کے بعد اور کتنے امور ایسے ہیں کہ 6 بعد اب تو شیخ حضرات میں ہاں 7 فنکشن ہوتے ہیں روزانہ کے اعتبار سے، پیلا جوڑا، لال جوڑا، مہندی، تیل، فیملی فنکشن کے نام سے بنا لیا ایک فنکشن، اور اس طرح کتنی بڑا بنا لی ہے۔ تو کیا اللہ دیکھ نہیں رہا تھا؟ پھر عمرے پہ جانے والوں کی عورتوں کے حلیے دیکھ کے آدمی کو شرم آ جاتی ہے۔ روزہ رسول، میرے نبی کا روزہ، اور گنبد خضرا کے سین میں باہر کی طرف پیچھے کمر کی طرف روزہ رسول کر کے اپنی فوٹویں گندی کھچانا، سینے ننگے، بال بکھڑے، اینکیں لگائیں، حلیہ بگڑا ہوا۔ میرے نبی کے دل پہ تلواریں نہیں چلتی ہوں گی؟ میرا نبی روتا نہیں ہوگا؟ پتلے پتلے کپڑے پہنے ہوئے جس سے جسم کی اندر کلر نظر آئے، اور جن عورتوں نے چادر پہنی ہوتی ہے معذرت کے ساتھ وہ بھی پیٹ تک کی چادر ہوتی ہے، نیچے ان کے بھی سلوار کی حیت نظر آتی ہے جو حرام ہے۔ ایسا ظلم ہے، ماں نے برقع پہنا اور جوان بیٹی بغیر برقعے کے ہے، باپ نے داڑھی رکھی ہے اور بیٹی کو ساتھ لے کے نمائشیں کرا رہا ہے کہ دیکھو میری بیٹی کی۔ ہم کہاں چلے گئے تھے؟ کیا اللہ کی ڈھیٹ اتنی ہم پہ چلتی رہی؟ اللہ نے روزہ رسول بھی بند کر دیا، مسجد نبوی بھی بند کر دی، بیت اللہ بھی بند کر دیا، مدارس بھی بند کر دی، تبلیغی مراکز بھی بند کر دیے، مساجد بھی بند کر دی، بازار، یہ شادی ہال جس میں باجے، ناچ گانے ہوتے تھے اللہ نے وہ بھی بند کر دیے، اور کہا گھروں میں قید ہو جاؤ، تمہاری قید اور بڑھا دی گئی۔ آج تو مساجد میں اعلان کیا گیا کہ جمعہ نہیں ہوگا۔ اوف ہو، دل پھٹ رہا تھا آج دوپہر میں، ڈھائیں مارنے، چیخیں مانگنے کو جی چاہتا تھا کہ سرے بازار پاگلوں کی طرح کپڑے پھاڑتے چیختے چلاتے، اللہ معاف کر دے، معاف کر دے، اب بس کر دے، ہماری بس ہو گئی ہے، ہماری بس ہو گئی ہے اللہ، ہم بے بس اور لاچار ہو گئے ہیں اللہ۔ ماں بڑھ جاتی ہے، ابھی ایک بی بی فوت ہوا ہے قریب کے محلے میں، بیٹے کو لاش بھی دیکھنے نہ دی گئی۔ ہائے کیا کیا ہوگا، کیا دفنایا ہوگا، کہاں غسل ہوا ہوگا، کیا بنے گا مسلمان میتوں کے ساتھ؟ کراچی میں ان کے قبرستان ہی علیحدہ کر دیے گئے، کیا بنتا ہے؟ وہ فوٹویں جو آ رہی ہیں
جنازے کی وہ بھی ایک عجیب سا مذاق بنا ہوا ہے۔ خدا رہا میں بھی اپنے آپ کو مجرم سمجھوں، ہم میں ہر شخص اپنے آپ کو مجرم سمجھے۔ یاد رکھیں یہ دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو ہمارے گناہوں کی سزا یا اللہ کا طرف سے ابتلا آزمائش، لیکن دونوں صورتوں میں استغفار ہے جو اللہ نے سکھائی ہے، اللہ کے نبی نے سکھائی ہے۔ اپنی طرف سے بھی استغفار کرے، اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے، امت کی طرف سے بھی ربنا ظلمنا پڑھتے بھی، لا استغفار پڑھتے، اللہ میرے اور میرے سمیت ساری امت اولین آخرین کے گناہ کبیرہ صغیرہ معاف کرتے، اور اللہ ہمیں بچا۔ اب تو کچھ دنوں سے جو اور پریشانی بن گئی ہے کہ جو درمیانے طبقے کے لوگ ہیں ان کے پاس نہ راشن ہے نہ پیسے ہیں، اور انہوں نے زندگی میں کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے تھے، وہ تو کورونے سے نہیں مریں گے، وہ تو شرم سے مر جائیں گے کہ ہم کسی سے مانگے کوئی ہمیں زکوٰۃ صدقات دے۔ اللہ تو رحم کر دے۔ اور کتنی جگہوں پہ پیسے ہاتھ میں اٹھائے، راشن نہیں مل پا رہا۔ ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے، سارے دروازے بند ہیں، توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، آؤ اس دروازے پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ اس وقت تک جب تک تو یہ دروازہ ہم پہ کھول کے معاف نہیں کرے گا ہم نہیں اٹھیں گے۔ کوئی رویا ہے، مسلح پہ بیٹھا ہے، ہاتھ اٹھائے ہیں، امت کی طرف سے اپنی طرف سے پھڑک رہی ہے امت، تڑپ رہی ہے امت۔ بس میری یہ گزارش ہے، اللہ مجھے بھی معاف کرے، میں تو اپنے آپ کو سب سے بڑا مجرم سمجھتا ہوں۔ کتنے گناہ میری وجہ سے، میرے گناہوں کی وجہ سے آفت آئی ہوگی۔ ہر شخص اپنے آپ کو مجرم سمجھ کے اپنے گناہ کی معافی بھی مانگے، اور امت کے گناہوں کی معافی بھی مانگے، اور اللہ کو اس کے نبی کا واسطہ دے، اس کے صدقے سے دعا کرے۔ اللہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جانتے ہیں ہم سے ناراض ہیں، لیکن نبی کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی، اس کی امت کی یہ حالت ہے کہ گھروں میں نظر بند کر دیے گئے، قید کر دیے گئے، کتنے ایسے محلے ہیں جو سیز کر دیے گئے، کتنی ایسی جگہیں جہاں کرفیو چل رہے ہیں۔ تو اللہ ہمیں معاف کر، اللہ ہمیں معاف کر، اللہ ہم پہ رحم کر۔ اور اس کے بعد میں جو گزارش روزانہ کر رہا ہوں، جنہوں نے بہنوں کے حصے کھائے ہوئے ہیں، بھائیوں کے حصے دبائے ہوئے ہیں، ماں باپ نے غلط فیصلے کر کے کسی ایک بیٹے بیٹی کو حصہ دے دیا، باقیوں کے حصے بھی ضبط کر دیے ہیں، اسی طرح قرضے لے کے واپس نہیں دیے ہیں، دھوکے دیے ہیں، مال ویسے کسی کا اٹھا کے اور کسی کو زیادتی دی ہیں، کتنے جھگڑے کروائے ہیں، طلاقیں دلوائی ہیں، الزام لگائے ہیں، بہتان لگائے ہیں، جھگڑے فتنے کیے ہیں، بدنام کیا ہے۔ یہ سارے اگر دنیا میں ہم نے معاف نہ کروائے تو میدان محشر میں تو اعمال دیکھ کے ہی بات جان چھوٹے گی۔ آج وقت ہے، اللہ سے بھی معافی مانگو، لوگوں سے بھی معافی مانگو، اور ہماری تب بھی جان چھوٹے گی جب اللہ راضی ہوگا اور اللہ اس سارے امور کو ہمارے حق میں بہتر بنائے گا۔